پہلا بیان ہے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے ذاتی نام اور ایک ہوتا ہے صفاتی نام۔ جس طرح اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ، اور صفاتی نام بے شمار ہیں، رحیم ہے، رحمان ہے، غفار ہے، غفور ہے، قہار ہے، جبار ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام بھی ہیں اور صفاتی نام بھی ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو 2 ذاتی نام دیے، اور صفاتی نام تو بے شمار ہے، شاہدا و مبشرا و نذیرا، داعی الی اللہ، سراجا منیرا، ماحی ہے، حاشر ہے، قاسم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آج ہم تذکرہ کریں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام جو معروف ہیں احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ احمد کا مطلب ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، اور محمد کا مطلب ہے جس کی سب سے زیادہ تعریفیں کی جائیں، بار بار جس کی تعریف کی جائے اسے محمد کہتے ہیں، یعنی تعریفوں والا، تعریف کیا گیا، جس کی حمد کی گئی۔ احمد کا معنی ہے حمد و ثنا بیان کرنے والا، اور محمد کا معنی ہے جس کی تعریف کی جائے، یعنی احمد کا مطلب ہے تعریف کرنے والا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت تعریف کرنے والے بھی ہیں، تعریف کیے گئے بھی ہیں۔ جب احمد معنی مراد لیا جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ سب سے زیادہ اگر اللہ کی کسی نے حمد و ثنا بیان کی ہے تو وہ احمد مصطفیٰ نے کی ہے، اور جب میرے نبی کا نام محمد لیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانے میں اگر سب سے زیادہ کسی کی تعریف کی گئی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ نکتہ سمجھ میں آ گیا نا؟ اب میں کچھ چند ایک نکات بیان کروں گا۔ اگر آپ نے بیداری کا اظہار کیا تو آج آپ کو بہت قیمتی موتی ملنے والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی نے، اگر اس کو میں کمپیئر کروں اللہ کے نام کے ساتھ، اور اللہ کا ذاتی نام اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام احمد اور محمد، ان تینوں کو اگر میں کمپیئر کروں، ان کا موازنہ کروں، تو مجھے چند ایک چیزیں مشترک نظر آتی ہیں۔ اللہ کی ذات نے اپنے محبوب کو کسی مقام پر بھی تنہا نہیں چھوڑا، وہ حروف کی بات ہو، الفاظ کی بات ہو، یا عرش کی بات ہو، یا فرش کی بات ہو، مشرقین و مغربین کی بات ہو، زمین کی بات ہو یا آسمان کی بات ہو، وہ فرشتوں کی محفل ہو یا انسانوں کی محفل ہو، وہ عرب کی سرزمین ہو کہ عجم کی سرزمین ہو، کسی مقام پر اللہ کی ذات نے اپنے محبوب کو کسی حوالے سے بھی تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ نے اپنا ذاتی نام رکھا اللہ، اور ادھر اپنے نبی کا ذاتی نام رکھا محمد۔ اللہ کے جو حروف ہیں وہ بھی 4 ہیں، اور محمد کے جو حروف ہیں وہ بھی 4 ہیں، احمد کے جو حروف ہیں وہ بھی 4 ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو اللہ نے حروف میں بھی اپنے محبوب کو وہی کچھ عطا کیا جو اپنے پاس اپنے ساتھ عطا کر رکھا ہے۔ جو حروف اپنے ساتھ جوڑے ہیں ان کی تعداد بھی اپنے محبوب کو عطا کر کے بتلا دیا، محبوبہ ہم آپ کو وہی کچھ عطا کر رہے ہیں جو ہمارے پاس موجود ہے حروف کی تعداد کے اندر۔ ذرا تھوڑا سا آگے چلتا ہوں، اگر یہ جملہ اور نقطہ آپ کو پسند آئے تو محبتوں سے نواز دیجئے گا۔ اللہ کو اگر آپ لکھا دیکھیں، یہاں پر لفظ اللہ لکھا ہوا ہے، یہاں پر لفظ محمد لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے لفظ اللہ کو بھی دیکھیے، ذرا غور سے لفظ محمد کو بھی دیکھیے، ذرا غور سے آپ دیکھیں گے، تھوڑا سا غور کریں گے، آپ کو یہاں پر بھی کوئی نقطہ نظر نہیں آئے گا۔
آپ کو لفظ محمد میں بھی کوئی نقطہ نظر نہیں آئے گا۔ اللہ یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں، محبوبہ جس طرح میں اپنی خدائی میں تنہا ہوں اس طرح تو اپنی مصطفائی میں تنہا ہے۔ میرا یہاں پر کوئی ثانی نہیں ہے، تیرا یہاں پر کوئی ثانی نہیں ہے۔ اگر آپ بیدار ہیں تو جملہ تبدیل کر کے یوں کہوں گا، محبوبہ جس طرح عرش پر میرا کوئی ثانی نہیں ہے، فرش پر تیرا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اور اگر میں اس کو مزید اضافہ کر کے کہوں، محبوبہ جس طرح کل کائنات میں میرا ثانی کوئی نہیں ہے، محبوبہ تیرا بھی کل کائنات میں ثانی کوئی نہیں ہے۔ اور اگر ہم ان حروف کو دیکھیں، اللہ کے، محمد کے اور احمد کے، یہ کل حروف بنتے ہیں 12، اور اگر ان حروف کی تعداد 12 دیکھی جائے، اب میں آپ نے جو کلمہ پڑھا ہے، جس کلمے کو پڑھ کے آپ مسلمان ہوئے ہیں، وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کی ذات نے لا الہ الا اللہ کے اندر اللہ کی کبریائی کو بیان کیا گیا، لا الہ الا اللہ کے اندر اللہ کی خدائی کو بیان کیا گیا، لا الہ الا اللہ کے اندر اللہ کی ربوبیت کو بیان کیا گیا، لا الہ الا اللہ کے اندر اللہ کے تنہا ہونے کو بیان کیا گیا، لا الہ الا اللہ کے اندر کل کائنات کی نفی کر کے اللہ نے اپنا ذکر کیا ہے۔ جب لا الہ الا اللہ کے حروف کو دیکھا وہ بھی 12 نکلے، اور محمد الرسول اللہ کو دیکھا وہ بھی حروف 12 نکلے ہیں۔ یہاں پر اللہ ایک بات سمجھانا چاہتے ہیں، اگر کوئی لا الہ الا اللہ کے 12 حروف کو مانتا ہے لیکن محمد الرسول اللہ کے 12 حروف کو نہیں مانتا، اللہ کہتے ہیں میری خدائی اس وقت سمجھ میں آئے گی جب محمد الرسول اللہ کے اقرار کے ساتھ تیری مصطفیٰ سمجھ میں آئے گی۔ سامعین مکرم، یہاں پر یہ بات سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ جو لا الہ الا اللہ کو مانتا ہے اس کو محمد الرسول اللہ کو بھی ماننا پڑے گا۔ اب یہاں پر میرے نبی کا نام محمد کس نے رکھا ہے؟ یہ بات تو اٹل ہے کہ میرے نبی کا نام محمد اللہ نے رکھا ہے۔ کس نے رکھا ہے؟ اور اس سے پہلے یہ نام رکھا بھی نہیں گیا۔ جناب عبد المطلب آپ کے دادا ہیں، انہوں نے آپ کا نام رکھا محمد۔ کہہ دیں صلی اللہ، بڑا محبت سے کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ان کے رشتہ دار اکٹھے ہوئے اور آ کر کہنے لگے یہ آپ نے بڑا عجیب نام رکھا ہے، ہمارے خاندان میں تو اس طرح کا کوئی نام اس سے پہلے رکھا ہی نہیں گیا۔ آپ اپنے خاندان کے کسی بڑے میں سے کوئی نام رکھ دیتے، ان کے والد کے نام پہ نام رکھ دیتے، ان کے تایا کے نام پہ نام رکھ دیتے، چچا کے نام پہ نام رکھ دیتے، آبا و اجداد میں سے کسی کے نام پہ نام رکھ دیتے۔ یہ آپ نے بڑا عجیب سا نام ان کا رکھ دیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان کا نام اس لیے یہ رکھا ہے کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے جو لفظ کا مطلب ہے، لفظ کا مطلب ہے تعریفوں والا۔ کیا مطلب ہے؟ تعریفوں والا، تعریفیں کیا گیا، جس کی تعریف کی گئی، جس کی تعریفیں کی جائیں گی، جس کی تعریفیں ہو رہی ہیں اس کو محمد کہتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے ان کا نام محمد اس لیے رکھا ہے، میں نے ان کا نام محمد اس لیے رکھا ہے تاکہ عرش پر بھی اس نام کا چرچا ہو جائے اور فرش پر بھی اس کے نام کا چرچا ہو جائے۔ اگر میں آپ کو اس کے نام کی برکت بتانا چاہوں تو میں آپ کو پھر کعبے کی سرزمین پہ لے کے جانا چاہتا ہوں جہاں پر بیت اللہ اور قحط سالی کا عالم ہے اور بارش نہیں ہوتی۔ آپ کے چچا ہیں جناب ابو طالب، جو بڑے ہی انتہائی شفیق تھے آپ کے ساتھ، آپ کے بچپن میں انہوں نے آپ کو پالا پوسا، بڑا کیا، جوان کیا اور ہر موقع پر آپ کی مدد بھی کی۔ ابھی بچے ہیں آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور قحط سالی ہو چکی ہے، بارش کا نزول نہیں ہو رہا۔ اب سارے لوگ جو ہیں وہ دعا کر رہے ہیں۔ جب دعا کر رہے ہیں اور دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہو رہی، بارش کا نزول نہیں ہو رہا، انسان تو انسان ہیں لیکن جانور بھی پریشان ہو گئے، پرندے چرندے بھی پریشان ہو گئے۔ اتنے میں حضرت ابو طالب نے ایک چھوٹے سے بچے کو اٹھایا ہوا ہے جس کو آج دنیا محمد کے نام سے جانتی ہے، جس کو آج دنیا امام الانبیاء کے نام سے جانتی ہے، جس کو آج دنیا خاتم الانبیاء کے نام سے جانتی ہے، اور اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے اور لا کر ان کی کمر کو بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگا دیا اور بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگا کر دعا مانگی ہے۔ اب میرے بھائیوں، یہاں پر معاملہ کیا ہوا؟ تاریخ نے اس بات کو رقم کر دیا اور چشم فلک یہ نظارہ دیکھ رہی تھی کہ نبی دو عالم علیہ السلام کی پشت مبارک کو، یہ وہی پشت
مبارک ہے جس کو چومنے کے لیے حضرت سلمان فارسی کئی سال بے تاب، بے چین اور بے قرار رہے۔ یہ وہی پشت مبارک ہے جس پشت کے ساتھ صحابہ اپنے جسم کو لگا دینا سعادت سمجھتے تھے۔ یہ وہی پشت مبارک ہے کہ کعبے کی دیوار کے ساتھ لگ گئی ہے۔ جب کعبے کی دیوار کے ساتھ لگی، چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا ہے، لوگوں نے یہ منظر دیکھا ہے، ابھی لوگوں نے ہاتھ واپس نہیں اپنے چہروں پر پھیرے تھے کہ اللہ نے بارش کا نزول فرما دیا تھا۔ یہ برکت ہے اسم محمد کی، یہ برکت ہے نام محمد کی۔ شاعر نے یہاں پر کہا ہے کہ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو نام محمد لے کے رب سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ کوئی مانگنے والا تو آئے، میرے نبی کائنات کا نام لے کر کوئی مانگنے والا تو آئے۔ اور پھر میں اپنے نبی کا نام کیوں نہ لوں، پھر میں اپنے نبی کے نام کا تذکرہ کیوں نہ کروں؟ یہ وہ نام ہے جو اللہ نے اپنی زبان عالی شان سے لیا ہے۔ میں پھر وہ نام کا تذکرہ کیوں نہ کروں؟ یہ وہ نام ہے جس کا تذکرہ جناب جبریل نے عرش معلیٰ پر کیا ہے۔ میں پھر اس نام کا تذکرہ کیوں نہ کروں؟ میں پھر اس نام کا چرچا کیوں نہ کروں؟ یہ وہ نام ہے کہ حضور دنیا میں تشریف لائے ہیں، اماں آمنہ کے گھر کا آنگن چمک اٹھا ہے۔ یہ وہ نام ہے جس کے نام کی برکت سے لوگ جو ہیں دعائیں لیتے ہیں۔ میں اس نام کا تذکرہ کیوں نہ کروں جس کے نام کی برکت سے ابو بکر کو صداقت ملی ہے؟ میں اس نام کا تذکرہ کیوں نہ کروں جس نام کی برکت سے جناب عمر کو عدالت ملی ہے؟ میں اس نام کا تذکرہ کیوں نہ کروں جس نام کی برکت سے جناب عثمان کو ذو النورین نور عین بن گئے ہیں؟ میں ان کے نام کا تذکرہ کیوں نہ کروں جن کے نام کی برکت سے علی مولا علی بن گئے ہیں، حیدر کرار بن گئے ہیں، شیر خدا بن گئے ہیں؟ میں ان کے نام کا تذکرہ کیوں نہ کروں؟ مکے کے تپتے ہوئے صحرا پر پڑے رہنے والا حبشے کا بلال جب میرے نبی کا نام لیتا ہے تو اس کا نام بھی آسمانوں پہ لیا جاتا ہے۔ میں ان کے نام کا تذکرہ کیوں نہ کروں؟ عبداللہ ابن عباس نے ان کے نام کی برکت سے مفسر امت بن گئے ہیں۔ میں ان کے نام کا چرچا کیوں نہ کروں جن کا نام جناب عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ جب جڑ گیا ہے وہ فقیہ امت بن گئے ہیں۔ اگر آپ بیدار ہیں تو میں یہ کہنا چاہوں گا، میں ان کے نام کا تذکرہ کیوں نہ کروں جب یہ نام جناب حسن کے ساتھ جڑ گیا ہے، خانوادہ نبوت کا شہزادہ بن گیا ہے؟ میں ان کے نام کا تذکرہ کیوں نہ کروں جب ان کا نام جناب حسین کے ساتھ جڑ گیا ہے تو وہ سیدہ شباب اہل الجنہ بن کے کربلا کا شہزادہ بن گیا ہے؟ میرے بھائیوں، میں کیوں نہ کہوں کہ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ ارے نصیب کیسا بھی ہو نام محمد لے کے رب سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ اور ہماری تو شان ہی ان کے نام کے ساتھ ہے، وہ نام ہی ایسا نام ہے۔ اور یہاں پر آپ کو ایک بڑی زبردست بات بتاتا ہوں۔ اگر ہم قرآن کو دیکھتے ہیں اور قرآن کے اندر اللہ کی ذات نے اپنے محبوب کو پورے قرآن میں الف لام سے لے کر والناس کی سین تک، الحمد کی الف لام سے لے کر والناس کی سین تک، پورے قرآن کے اندر اللہ نے محبوب کو ان کا نام لے کر نہیں پکارا ہے۔ جن کے ساتھ محبت ہوتی ہے ان کا نام لینا بھی انسان بے ادبی سمجھتا ہے۔ والد محترم، والدہ محترمہ، چچا جان ہو کہ تایا جان ہو کہ پپھو ہو کہ پپھا ہو، خالو ہو کہ خالہ ہو یا بڑا بھائی ہو، ان کا نام لینا ہمارے معاشرے کے اندر بے ادبی سمجھا جاتا ہے۔ بھائی جان کہا جاتا ہے نام کی جگہ پر، پپھو جان کہا جاتا ہے نام کی جگہ پر، تایا جان کہا جاتا ہے نام کی جگہ پر۔ جو جناب والد محترم کو ابا جان کہا جاتا ہے، ابو جان کہہ کے پکارا جاتا ہے، اماں جان کہا جاتا ہے، امی جان کہا جاتا ہے، یہ ادب کا تقاضا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک کمپیریزن پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں قرآن کو کھولتا ہوں، جب باقی نبیوں کی باری آتی ہے تو اللہ نے کہا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ، موسیٰ کو کیا کہا؟ یا موسیٰ، نام لے کے پکارا۔ اور اسی طرح جب حضرت زکریا کی باری آئی تو فرمایا یا زکریا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ، اے زکریا، یا زکریا کہہ کے پکارا، نام لے کے پکارا۔ اور اسی طرح جب حضرت یحییٰ کی باری آئی تو کہا یا یحییٰ
قرآن کے اندر جب باقی نبیوں کو پکارنے کی باری آئی نام لے کے پکارا، ہمیں یہ بات سمجھا دی گئی محبوب کا نام لینا بھی، محبوب کو ان کے نام سے پکارنا بھی یہ تہذیب کے بھی خلاف ہے، ادب کے بھی خلاف ہے۔ میں رب ذوالجلال ہوں، میں نے کہیں پر یاسین کہہ دیا، کہیں پر طٰہٰ کہہ دیا، کہیں پر شاہدہ کہہ دیا، کہیں پر مبشرہ کہہ دیا، کہیں پر سراجن کہہ دیا، کہیں پر منیرہ کہہ دیا، کہیں والشمس کہہ دیا، کہیں پر واللیل کہہ دیا۔ ارے جب محبوب کی باری آئی تو کیا کہہ دیا؟ یا ایھا المزمل کہہ دیا، یا ایھا المدثر کہہ دیا۔ لیکن جب محبوب کو پکارنے کی باری آئی محمد کہہ کے نہیں پکارا، یاسین کہہ دیا اور طٰہٰ کہہ دیا، واللیل کہہ دیا، یا ایھا المزمل کہہ دیا، یا ایھا المدثر کہہ دیا۔ یہ ادب کا تقاضا ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے، یہ الفت کا تقاضا ہے کہ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کو اس کے نام سے پکارنا بے ادبی سمجھا جاتا ہے۔ اگر باپ کے معاملے میں ابا کا نام لینا بے ادبی ہے، تہذیب کے خلاف ہے، الفت کے خلاف ہے، محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ محبت کا تقاضا ہمیں اللہ نے قرآن میں سمجھا دیا ہے۔ کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سامعین مکرم، اب یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چونکہ لفظ محمد سمجھا رہا ہوں، مخاطب کرنے کے لیے اللہ نے بھی یا محمد نہیں کہا ہے، مخاطب کیا تو یا ایھا النبی کہہ کے، مخاطب کیا تو یا ایھا المدثر کہہ کے، مخاطب کیا تو یا ایھا المزمل کہہ کے۔ اب میرے نبی کا نام ہے، اس کا مطلب ہے تعریفوں والا، جس کی تعریفیں کی گئیں۔ اب صرف نام کی تو تعریف نہیں کی جاتی نا، اس کی آواز زیادہ کرے، صرف نام کی تو تعریف نہیں کی جاتی نا، کیونکہ ہم میں سے بہت سارے اس طرح کے ہیں جو اسم با مسمہ نہیں ہیں، ہم میں سے بہت زیادہ اس طرح کے ہیں جس کا نام تو ہوگا شجاعت لیکن اس کے اندر بہادری نہیں پائی جاتی ہوگی، کسی کا نام ہوگا خان بہادر تو اس کے اندر بہادری نہیں پائی جاتی ہوگی، کسی کا نام جو ہے وقار ہوگا لیکن اس نے وقار والے کوئی کام نہیں کیے ہوں گے۔ لیکن جو اسم با مسمہ ہوتا ہے، پوری دنیا کے اندر اگر کوئی ذات اسم با مسمہ ہے تو وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی شان ہے کہ میرے نبی کا نام بھی محمد، تعریفوں والا، سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک تعریفوں والا۔ اگر میں اپنے نبی کی زلفوں کی بات کروں تو تعریفوں کے لائق ہے، اگر میں اپنے نبی کے چہرے مبارک کی بات کروں تو تعریفوں کے لائق ہے، اگر میں اپنے نبی کے ابروؤں کی بات کروں پوری روئے زمین پر اس طرح کے ابرو کسی کے نہیں ہیں، گویا کہ ابرو بھی تعریفوں والے۔ میں اگر اپنے نبی کی پیشانی کی بات کروں تو وہ بھی تعریفوں والی، گویا کہ پوری دنیا میں جتنی بھی پیشانیاں ہیں میرے نبی کے لیول کی کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی کی جو زلفیں کندھوں پر گھنگریالے اور جو بل کھاتی ہوئی جو زلفیں گر رہی ہیں اس طرح کی کسی کی زلف نہیں ہے۔ زلف بھی ہے تعریفوں والی، چہرہ بھی ہے تعریفوں والا، ابرو بھی ہیں تعریفوں والے، پلکیں بھی ہیں تعریفوں والی، ابری ہوئی آنکھ بھی ہے تعریفوں والی، یہ چمکتے ہوئے خدین بھی ہیں جو نور نکل کر دیواروں پہ پڑتا ہوا دکھائی دیتا تھا تعریفوں والے، دندان مبارک بھی ہیں تعریفوں والے، دندان مبارک کے اندر جو خلا ہے وہ بھی تعریفوں والا، میرے نبی کی داڑھی گھنی ہے وہ بھی تعریفوں والی، داڑھی کے اندر جو 17 سے 14 بال تھے وہ بھی تعریفوں والے، میرے نبی کی سماعت بھی ہے تعریفوں والی، میرے نبی کی اٹھی ہوئی گردن بھی ہے تعریفوں والا، میرے نبی کی سینہ مبارک بھی ہے تعریفوں والا، میرے نبی کے بازو بھی ہیں تعریفوں والے، میرے نبی کی ہتھیلی بھی ہے تعریفوں والی، میرے نبی کی انگلیاں بھی ہیں تعریفوں والی، میرے نبی کی انگلیوں کے پورے بھی ہیں تعریفوں والے، میرے نبی کی انگلیوں کے اوپر جو ناخن ہیں وہ بھی تعریفوں والے، میرے نبی کا بطن مبارک بھی ہے تعریفوں والا، میرے نبی کے فخذین بھی ہیں تعریفوں والے، میرے نبی کے گھٹنے بھی ہیں تعریفوں والے، میرے نبی کی پنڈلیاں بھی ہیں تعریفوں والی، میرے نبی کے پاؤں بھی ہیں تعریفوں والے، میرے نبی کے قدم بھی ہیں تعریفوں والے، میرے نبی کے نالین بھی ہیں تعریفوں والے۔ اگر آپ بیدار ہیں اور جاگ رہے ہیں میرے نبی کا مکہ بھی ہے تعریفوں والا، میرے نبی کا کعبہ بھی ہے تعریفوں والا، کیونکہ کعبے کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہو گئی تعریفوں والا بن گیا، بیت اللہ کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہو گئی تعریفوں والا، حجر اسود کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہو گئی تعریفوں
والا، ہر نبی کو اللہ نے جو چیز عطا کی جو میرے نبی کے ساتھ جڑ گئی وہ تعریفوں والا ہو گیا۔ پتھر اور بھی ہیں لیکن جو نسبت حجر اسود کی ہے نام محمد کی وجہ سے وہ تعریفوں والا بن گیا۔ مدینہ بھی ہے، میرے نبی کا نام جڑ گیا، تعریفوں والا۔ غار اور بھی ہیں، میرے نبی کا جانا ہو گیا، تعریفوں والا بن گیا۔ غار ہیرا، غار سور، غار اور بھی ہیں، میرے نبی کے قدم لگ گئے، وہ بھی تعریفوں والا ہو گیا۔ ہاں خوشبو اور بھی بہت ہیں لیکن میرے نبی کو جو پسند آ گئی عود وہ تعریفوں والی ہو گئی۔ امامے اور بھی بہت رنگ کے ہیں لیکن میرے نبی کو جو سفید رنگ کا پسند آ گیا، جو کالے رنگ کا پسند آ گیا وہ تعریفوں والی ہو گئی۔ جو کرتا میرے نبی کے جسم کے ساتھ لگ گیا وہ تعریفوں والا ہو گیا۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو محبت سے نوازیے گا، میرے نبی کے جسم عالی شان سے نکلنے والا پسینہ میرے نبی کے جسم کے ساتھ لگ گیا، پوری دنیا کی خوشبوئیں پیچھے رہ گئی، میرے نبی کا پسینہ سب سے آگے نکل گیا ہے۔ سامعین مکرم، اگر آپ جاگ رہے ہیں ایک اور جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے، ایک اور جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے، اگر آپ بیدار ہیں اور عشق سلامت ہے، نبی دو عالم نے اپنی زبان عالی شان سے تھوک نکالا وہ مبارک بن گیا ہے، تھوک نکالا وہ مبارک بن گیا ہے۔ وہ شفا دیتا ہے اندھوں کو بھی، وہ شفا دیتا ہے سانپ کے ڈسے ہوئے کو بھی۔ میرے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جس چیز کے ساتھ ہو گئی ہے، جس چیز کی نسبت میرے، اگر صحابہ کے دیوانوں تم جاگ رہے ہو، میں یہاں پر ایک بات کرنے لگا ہوں جس کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہو گئی ہے۔ ابو بکر کے ساتھ میرے نبی کی نسبت ہو گئی، صدیق کائنات ہو گئے، عمر کے ساتھ میرے نبی کی نسبت ہو گئی۔ میرے نبی، پہلے ابو بکر کو کون جانتا تھا لیکن نام کے ساتھ محمد لگ گیا، وہ صدیق کائنات بن گئے۔ عمر کو پہلے کون جانتا تھا، جب میرے نبی کی نام کی نسبت لگ گئی، عمر کی عدالت کا چرچا آج بھی پوری دنیا پر قائم ہے۔ پہلے عثمان کو کون جانتا تھا، کئی عثمان آئے، کئی عثمان گئے، کئی ابو بکر آئے، کئی ابو بکر گئے، کئی عمر آئے، کئی عمر گئے، لیکن یہ والا ابو بکر ہم سے بلایا نہ گیا، لیکن یہ والا عمر ہم سے بلایا نہ گیا، لیکن یہ والا عثمان ہم سے بلایا نہ گیا۔ کئی علی آئے، کئی علی گئے، لیکن فاتح خیبر والا علی ہم سے بلایا نہ گیا۔ وجہ کیا ہے کہ نسبت محمد مل گئی ہے۔ اگر آپ بیدار ہیں، کئی عبداللہ ابن مسعود آئے ہوں گے، کئی عبداللہ آئے، کئی عبداللہ گئے، لیکن فقیہ امت والا عبداللہ ابن مسعود ہم سے بلایا نہ گیا۔ کئی عبداللہ آئے، کئی عبداللہ چلے گئے، عبداللہ ابن زبیر ہم سے بلایا نہ گیا، عبداللہ ابن مسعود ہم سے بلایا نہ گیا، عبداللہ ابن عباس ہم سے بلایا نہ گیا۔ ہاں اگر آپ جاگ رہے ہیں اور آپ کا عشق سلامت ہے، کئی کالے آئے، کئی کالے گئے، کئی گھنگریالے بالوں والے آئے، کئی گھنگریالے بالوں والے گئے، کئی چپٹی ناک والے آئے، کئی چپٹی ناک والے گئے، کئی اونچے قد والے آئے، کئی اونچے والے قد والے گئے، کئی حبشہ سے غلام آئے، کئی حبشہ سے غلام گئے، لیکن ہم سے وہ بلال بلایا نہ گیا جو چلتا تو مکے اور مدینے کی سرزمین پر ہے اور اس کے قدموں کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ نسبت محمد مل گئی، نسبت اسم محمد مل گئی، اور جس کو نسبت اسم محمد مل جائے وہی تو کامیاب و کامران ہے۔ جس کو نسبت مل جاتی ہے وہ دنیا میں قرآن پڑھتا ہے۔ نعمان ابن حارثہ وہ نسبت محمد کی وجہ سے دنیا میں قرآن پڑھتے ہیں۔ اللہ کی ذات فرشتوں سمیت محمد مصطفیٰ کے سامنے ان کو جنت میں قرآن کی آواز سنا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نسبت بڑی چیز ہے۔ آج جس کی نسبت دنیا کے کسی بڑے فرد کے ساتھ ہو جائے، کوئی کہتا ہے میں فلاں کا نوکر ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلاں کا ملازم ہوں، گورنمنٹ کا ملازم، بڑا سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے میں جناب علی حکومت پاکستان کا ملازم ہوں۔ کیا کہتا ہے؟ میں حکومت پاکستان کا ملازم ہوں، فلاں ڈپارٹمنٹ کے اندر نوکری کرتا ہوں۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں، میں آپ کو ایک نوکری بتانے لگا ہوں، آپ سے بڑھ کر کسی کی نوکری نہیں ہے۔ کسی کو کوئی پولیس میں نوکری کرتا ہے، اس کو اپنی نوکری پر ناز ہے، کوئی سیکریٹریٹ کے اندر نوکری کرتا ہے، اس کو اپنی نوکری پہ ناز ہے، کوئی عدالت میں نوکری کرتا ہے، اس کو اپنی نوکری پہ ناز ہے، لیکن میں نے اور آپ نے جو نوکری کی ہے وہ در محمد مصطفیٰ کی ہے۔ سب سے بڑی نوکری تو یہ ہے، ہم نے تو اس میں محمد مصطفیٰ کی نوکری کی ہے، اور ہم ایسی نوکری کر رہے ہیں، اس نوکری
میں گھاٹا نہیں ہے، اس نوکری میں گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ جس نے بھی اس میں محمد کی نوکری کر لی ہے، در مصطفیٰ کی نوکری کر لی ہے، اس نے بادشاہی کے گر سیکھ لیے ہیں، وہ بادشاہی کرنا سیکھ گیا ہے۔ آئیے میں آپ کو مزید باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی برکت یہ ہے کہ جو چیز بھی میرے نبی کے نام کے ساتھ جڑ گئی ہے وہ آج بھی رہتی دنیا تک اس کا نام باقی رہے گا۔ کس طرح باقی رہے گا؟ ذرا سماعت کر لیجئے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب کہہ دیں محبت سے، اور محبت سے، اس کے بعد اونچی کرو، اور محبت سے، اور محبت سے۔ یہاں پر ایک بڑی عجیب نکتہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے نا اپنے محبوب کو کسی مقام پر اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑا۔ وہ مکے کی سرزمین ہو، مکے کی گلیاں ہو، کعبے کے اندر کا دوارہ ہو، حجر اسود کو رکھنے کی باری آئے، یا کفار کو تبلیغ کرنے کی باری آئے، یا طائف کی گلیاں ہوں، یا مدینے کے بازار ہوں، یا بدر کا میدان ہو، یا احد کے پہاڑ ہوں، یا خندق کا میدان ہو، یا تبوک ہو، یا یرموک ہو، یا حنین ہو، کوئی بھی چیز ہو، صلح حدیبیہ ہو، میثاق مدینہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، اللہ نے اپنے محبوب کو تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ آئیے میں آپ کو روئے زمین سے لے کر آسمان کی سیر کروانا چاہتا ہوں، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ عبادت ہے کہ ریاضت ہے، کسی مقام پر بھی اللہ نے اپنے محبوب کو تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ آئیے میں آپ کو جنت میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ جبریل کی زبان پر اگر اللہ کا نام ہے تو محبوب کا نام بھی ہے، میکائیل کی زبان پر اگر اللہ کا نام ہے محمد مصطفیٰ کا نام بھی ہے۔ گویا کہ اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں محبوبہ آپ اکیلے نہیں ہیں، محبوبہ آپ تنہا نہیں ہیں۔ اگر جبریل کی زبان پر میرا نام ہوگا تو تیرا نام بھی ہوگا، میکائیل کی زبان پر اگر میرا نام ہوگا تیرا نام بھی ہوگا، اسرائیل کی زبان پر اگر میرا نام ہوگا تیرا نام بھی ہوگا، اسرافیل کی زبان پر اگر میرا نام ہوگا تیرا نام بھی ہوگا، جنت کے دروغہ رضوان کی زبان پر اگر میرا نام ہوگا تیرا نام بھی ہوگا، جنت کے استقبالیہ فرشتوں کی زبان پر اگر میرا نام ہوگا تیرا نام بھی ہوگا، عرش و کرسی کو اٹھانے والے فرشتوں کی زبانوں پر اگر میرا نام ہوگا تیرا نام بھی ہوگا، عرش پر اگر میرا نام ہوگا تیرا نام بھی ہوگا، چاند پر اگر تیرا نام ہوگا میرا نام بھی ہوگا۔ ہاں ہاں، اللہ کی ذات یہ بات سمجھانا چاہتی ہیں۔ پہلے دروازے پر پہلا دروازہ جب آسمان کا پہلا دروازہ ہوگا اگر وہاں پر میرا نام لیا جائے گا تو محمد مصطفیٰ کی صورت میں محبوبہ تیرا نام بھی لیا جائے گا۔ دوسرے آسمان پر اگر تیرا نام ہوگا میرا نام بھی ہوگا، اگر میرا نام ہوگا محبوبہ تیرا نام بھی ہوگا۔ غرض کے ساتوں آسمانوں کے سینوں کو چیر کر جب سدرۃ المنتہا کے آگے کو جائے گا وہاں پر یا مجھے پائے گا یا تجھے پائے گا، یا تیرا نام ہوگا یا میرا نام ہوگا۔ وہاں پر اگر رحمان ہے رحیم ہے، یہاں پر رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے، اگر وہاں پر رب العالمین ہے وہاں پر رحمت للعالمین بھی ہے۔ اب ذرا سا میں نیچے آتا ہوں تو آ کر میں کیا دیکھتا ہوں، مکے کی سرزمین پر اللہ یہ کہہ رہے ہیں محبوبہ اگر تیرا نام ہے میرا نام بھی ہے، مدینے کی گلیوں میں اگر میرا نام ہے تیرا نام بھی ہے، مدینے کے بازاروں میں اگر میرا نام ہے تیرا نام بھی ہے۔ آئیے تو صحیح، ذرا میں آپ کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ کعبے کے اندر اگر کوئی لا الہ الا اللہ کہے گا محمد الرسول اللہ کی صورت میں تیرا نام بھی ہوگا۔ میں ذرا اذان کی طرف آتا ہوں، اگر محبوبہ اذان میں میرا نام ہوگا تیرا نام بھی ہوگا۔ لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ میرا نام ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ تیرا نام بھی ہوگا۔ ذرا قرآن کو کھولیے، قرآن میں اگر تیرا نام ہوگا میرا نام بھی ہوگا، زبور میں تیرا نام ہوگا میرا نام بھی ہوگا، انجیل میں میرا نام ہوگا تیرا نام بھی ہوگا۔ جہاں جہاں پر تیرا نام ہے وہاں وہاں پر میرا نام ہے۔ مشرقین کا اگر میں رب ہوں تو مشرقین کا نبی ہے، مغربین کا اگر میں رب ہوں تو مغربین کا نبی ہے۔ گویا کہ اللہ یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں اگر آپ جاگ رہے ہیں سلامت رہیں، اللہ یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں محبوبہ جہاں جہاں جملہ سنیے گا، جہاں جہاں مجھ خدا کی خدائی ہوگی وہاں وہاں تجھ مصطفیٰ کی مصطفائی ہوگی۔ بات ہی ختم کر دی اللہ نے۔ جہاں جہاں تجھ مصطفیٰ کی مصطفائی ہوگی وہاں وہاں مجھ مصطفیٰ کی مصطفائی ہوگی۔ مجھے بتائیے، ریگستان ہو کہ جناب افریقہ کے جنگلات ہوں، یا دنیا کا آخری کونا ہو فجی لینڈ ہو، یا جس کے آگے کوئی انسان آج تک گیا ہی نہیں ہے،
مجھے بتائیے وہاں پر اگر اللہ کا نام ہے، وہاں پر اگر اللہ کی ربوبیت ہے تو اللہ کے محبوب کی نبوت بھی وہیں پر موجود ہے، اللہ کے محبوب کی محبوبیت بھی وہیں پر موجود ہے۔ اچھا یہاں پر ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ اگر اپنے نبی کا نام لیتے ہیں، اپنے نبی کے نام کی مالا جپتے ہیں، گویا کہ آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ کہیں گے مولانا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کا نام لے گا وہی تو اللہ کا نام لے گا، جو محمد کا لے رہا ہے وہ صرف محمد کا لے رہا ہے، وہ اللہ کا کس طرح لے رہا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَاطِیعُوا الرَّسُولَ، قرآن کہہ رہا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی۔ اللہ نے اپنی محبت کے ساتھ اللہ کی محبت کو جوڑ دیا، تو جو اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ محبوب کی اتباع کرے گا تو اللہ تک پہنچے گا نا۔ تو جو محمد کا نام لے رہا ہے در حقیقت وہ کس کا نام لے رہا ہے؟ وہ اللہ کا نام لے رہا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنی رضا محبوب کی رضا کے ساتھ خاص کر دی ہے، اللہ نے اپنی اطاعت محبوب کی اطاعت کے ساتھ جوڑ دی ہے۔ جو میرے نبی کی اطاعت کر رہا ہے وہ در حقیقت اللہ کی اطاعت کے اندر ہے، جو میرے نبی کی محبت کے اندر ڈوبا ہوا ہے وہ در حقیقت اللہ کی محبت کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عالی شان اتنا بلند و بالا ہے کہ یہ تعریفوں والا ہے۔ اچھا یہ کتنا ایسا خوبصورت نام رکھ دیا، ایسا خوبصورت نام رکھ دیا۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، جب ابو جہل میرے نبی کی تلاش میں آتے ہوں گے تو کیا کہتے ہوں گے؟ این محمد، کیا کہتے ہوں گے؟ کوئی بات نہیں، سمجھ میں نہیں آئی بات، کیا کہتے ہوں گے؟ این محمد، محمد کدھر ہے؟ محمد کا مطلب کیا ہے؟ اونچی بات سے تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ دشمن ہے، لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ تعریفوں والا کہاں ہے؟ سبحان اللہ، کہتے سبحان اللہ۔ ابو جہل میرے نبی کا دشمن، ابو لہب اس کی بیوی میرے نبی کے پاؤں میں کانٹے بچھاتی، جان کے دشمن، وہ بھی جب میرے نبی کا نام پکارتے ہیں تو محمد کہہ کے پکارتے ہیں، گویا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ تعریفوں والا کہاں ہے؟ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو میں یوں کہوں وہ سونے مکھڑے والا کہاں ہے؟ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو میں یہ کہوں وہ لمبی زلفوں والا کہاں ہے؟ یہ پتہ پوچھ رہا ہے ابو جہل میرے نبی کا، ابو لہب میرے نبی کا پتہ پوچھ رہا ہے۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں ابو لہب اور ابو جہل یہ کہیں گے وہ سونی آنکھوں والا کدھر ہے جس کی آنکھوں میں نور چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے؟ اگر آپ جاگ رہے ہیں گویا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے وہ پیشانی والا کہاں ہے جہاں سے نور نکل کر دیواروں پہ پڑتا ہے؟ گویا کہ ابو جہل کہہ رہا ہے وہ کالی زلفوں کے اندر چمکتا ہوا چہرے والا کہاں ہے؟ گویا کہ وہ اچھا بات صورت کی یہیں پر نہیں رہی، اللہ نے ہر چیز کو سیرت بنا دیا، صورت بھی بنا دیا، مطلب صورت بھی تعریفوں والی، سیرت بھی تعریفوں والی، صورت تو ہے ہی تعریفوں والی، سیرت بھی تعریفوں والی، سیرت اتنی تعریفوں والی ہے کہ شاید تڑپ کے کہتا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، سیرت ہو تو اس طرح کی ہو، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، اتر کر ہیرا سے سویخوں میں آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ ہاں میں یہ کہوں گا کہ جو میرے نبی تعریفوں والے ہیں، میرے نبی کا قرآن بھی تعریفوں والا ہے، میرے نبی کی صورت بھی تعریفوں والی ہے، میرے نبی کی سیرت بھی تعریفوں والی ہے، میرے نبی کے نالین بھی تعریفوں والے ہیں، میرے نبی کے نالین کے نیچے آنے والی مٹی بھی تعریفوں والی ہے۔ مدینے کو کون جانتا تھا؟ میرے نبی کے نالین لگ گئے، مدینہ سے مدینہ منورہ ہو گیا ہے۔ مکے کو پہلے کون جانتا تھا؟ میرے نبی کے نالین لگ گئے، مکہ سے مکہ المکرمہ ہو گیا ہے۔ میرے نبی براق کو کون جانتا تھا؟ میرے نبی نے اس کے اوپر سواری کی ہے، آج وہ بھی تعریفوں والا ہو گیا ہے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی تعریفوں والی ہے، صورت بھی تعریفوں والی ہے۔ میں یہاں پر یہ شعر کہہ کے یہ بات ختم کرتا ہوں۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں اور اگر آپ میں سے کوئی ادب کے ساتھ ذوق رکھنے والے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو شاعر کہتا ہے کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی کرنوں سے کرتاس معطر ہے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس منور ہے۔ سماعت کیجئے گا، کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، اس لفظ کی کرنوں سے ہر چیز منور ہے، وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے، وہ لفظ
قرطاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے قرطاس معطر ہے، اس لفظ کی کرنوں سے ہر چیز منور ہے، وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ مکمل ہے، واللہ وہ لفظ مکمل ہے، خدا کی قسم وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے۔ اور اگر آپ جاگ رہے ہیں تو یہ شعر کہنا چاہوں گا، کتنا پیارا ہے نام محمد، کہہ رہے سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہہ رہے سبحان اللہ، کتنا پیارا ہے نام محمد جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں ہے۔ پھر جملہ دیتا ہوں، کتنا پیارا ہے نام محمد جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں ہے۔ ذرا میرے ساتھ اپنی آنکھوں کو آنکھیں ملا کر لفظ محمد کو دیکھیے اور پھر یہ شعر سماعت کیجئے، کتنا پیارا ہے نام محمد جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں ہے۔ خود خدا نے یہ فرما دیا، محبوب جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے کہ نہیں بات؟ اللہ کی ذات نے کیا کہا؟ جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے۔ اور پھر یہاں پر ایک شاعر کہتا ہے، گر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے، گر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے، شاعر کہتا ہے گر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے، اور دامن کونین کو دامن میں بسا لے، گر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے اور دامن کونین کو کوئی دامن میں بچھا لے، اور پھر کال کا پرشاد سے کوئی پوچھے، یہ ہندو شاعر ہے، کون ہے؟ ہندو شاعر کہتا ہے گر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے اور دامن کونین کو دامن میں بسا لے، دامن کونین کو دامن میں بسا لے، دامن کونین کو دامن میں بسا لے، دامن نہیں سمجھ رہے، دامن کونین کو دامن میں بسا لے۔ پھر کال کا پرشاد سے کوئی پوچھے کہ تو کیا لے، نالین محمد کو وہ سینے سے لگا لے، کہ نالین محمد کو وہ سینے سے لگا لے۔ اور کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر، زندہ ہو جاتے ہیں جو مر جاتے ہیں اس کے نام پر، زندہ ہو جاتے ہیں جو مر جاتے ہیں اس کے نام پر، زندہ ہو جاتے ہیں جو مر جاتے ہیں اس کے نام پر۔ اللہ اللہ کس نے موت کو مسیحا کر دیا، اللہ اللہ کس نے موت کو مسیحا کر دیا۔ اور یہاں پر مجھے تاجدار گولڑا یاد آ گئے، پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب، انہوں نے کہا مکھ چند بدر شاشانی یہ متھے چمک دی لاٹ نورانی یہ، مکھ چند بدر شاشانی یہ متھے چمک دی لاٹ نورانی یہ، کالی زلف تے اکھ مستانی یہ مخمور اکھیں ہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جانا کھاں، جانا کھاں کہ جان جہانا کھاں، جس شان تو شانہ سب بھریاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، اس شان تو شانہ سب بنیاں، اس شان تو شانہ سب بنیاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملکا، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جا لڑیاں۔ سامعین مکرم، کہاں میں اور کہاں محمد مصطفیٰ کی حمد و ثنا۔ اور اگر آپ جاگ رہے ہیں تو یہ شعر بھی سماعت کیجئے اور بات ختم کرتا ہوں کہ سب نام پیارے لگدے نے، سب نام پیارے لگدے نے، سب نام پیارے لگدے نے، ہے وکھرا نام محمد دا، کہہ دے سبحان اللہ۔ سب نام پیارے لگدے نے، ہے وکھرا نام محمد دا، سب نام پیارے لگدے نے، ہے وکھرا نام محمد دا، اللہ تو بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا، کہ سب نام پیارے لگدے نے، ہے وکھرا نام محمد دا، اللہ تو بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا۔ چرچا ہے کہ نہیں ہے؟ چرچا ہے کہ نہیں ہے؟
چرچا ہے کہ نہیں ہے؟ میرے نبی کے نام کا چرچا ہر جگہ پہ ہے کہ نہیں ہے؟ میرے نبی کے نام کا چرچا زمین پہ ہے کہ نہیں ہے؟ میرے نبی کے نام کا چرچا آسمانوں پہ ہے کہ نہیں ہے؟ میرے نبی کے نام کا چرچا مشرق میں ہے کہ نہیں ہے؟ مغرب میں ہے کہ نہیں ہے؟ شمال میں ہے کہ نہیں ہے؟ جنوب میں ہے کہ نہیں ہے؟ میرے نبی کے نام کا چرچا جنت کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ میرے نبی کے نام کا چرچا وہاں پر ہے جہاں پر کوئی نہ گیا۔ میں کس مقام کی بات کر رہا ہوں؟ میں سدرۃ المنتہا کی بات کر رہا ہوں کہ سب نام پیارے لگدے نے، ہے وکھرا نام محمد دا، اللہ تو بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا۔ زر مال دی اس نو لوڑ نہیں، کسے نعمت دی کوئی تھوڑ بھی نہیں، زر مال دی اس نو لوڑ بھی نہیں، کسے نعمت دی کوئی تھوڑ بھی نہیں، زر مال تے شائیاں بھل بیندا ہے جو پیندا ہے جام محمد دا۔ جو میرے نبی کے نام کا جام پی لیتا ہے وہ حضرت بلال کہتے ہیں ہر ستم گوارا کر سکدا، ہر ستم گوارا کر سکدا، محبوب دا در نہیں چھڑ سکدا، ہر ستم گوارا کر سکدا، محبوب دا در نہیں چھڑ سکدا، تن جھلس گیا لیکن لاوے نعرہ سر عام محمد دا۔ لگا رہے کہ نہیں لگا رہے ہر کوئی؟ اچھا یہاں پہ شعر سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ سنگ دل بھی کول جے آ بیندے، سنگ دل بھی کول جے آ بیندے، اگلا مصرے پہ آپ کے دل دھڑکے تو دھڑکن کو سبحان اللہ میں بدل دیجئے گا۔ سنگ دل بھی کول جے آ بیندے، مکھ تک لیندے دل دے بیندے۔ سنگ دل بھی کول جے آ بیندے، مکھ تک لیندے دل دے بیندے، دشمن بھی راتی چھپ چھپ کے آ سنن قرآن محمد دا، دشمن بھی راتی چھپ چھپ کے۔ دشمن میں راتی چھپ چھپ کے آ سنن قرآن محمد دا۔ یہ ابو جہل ہی تھا نا، یہ تین لوگ تھے کافروں کے، یہ کہتے تھے کہ ہم نے آج کے بعد محمد کا قرآن نہیں سننا، دیکھو تم میں سے کوئی بھی نہ آئے۔ جو یہ جادو ہے، رات کو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ تم میں سے کوئی نہیں آئے گا، چھپ چھپا کر تینوں وہاں پر آ کر میرے محمد کا قرآن سنا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے دل کے اندر اسم محمد کی شمع کا اجالا کر دے، اور ہمارے دل کے اندر اسم محمد کی شمع کا جب اجالا ہوگا نا، پھر ہم اس لیول پر آئیں گے کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا کہ جب تک نہ کٹ مروں خواجہ یثرب کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اچھا جی ایک اعلان سماعت فرمائیں، بروز سوموار عشاء کے بعد، سوموار اور منگل عشاء کے بعد ہم ایک کورس کروا رہے ہیں، 25 سے 30 منٹ کا کورس ہوگا 2 دن میں، جس میں ہم نماز کے فرائض، نماز کے مفسدات، نماز کے واجبات، نماز کی سنتیں، نماز کے مستحبات، یہ 2 دن کے اندر ہم اس کا انشاءاللہ کورس کروائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور آئندہ جمعے سے جو فقہی مسائل کا سلسلہ ٹوٹا ہوا تھا وہ بھی انشاءاللہ شروع کر دیں گے۔